السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 61 پارٹ 2۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی ڈیرے پر زن سے آ کر رکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے اترتے گاڑی کا دروازہ غیظ و غضب سے پوری قوت سے بند کرتے ہوئے ڈیرے کے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ تبریز خان باہر ہی آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹائٹان رومیو اس کے پاس بیٹھے اس کے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے۔ تبریز خان کرسی پر بیٹھا تھوڑا جھکتے ہوئے ٹائٹان رومیو کو گوشت کا ٹکڑا کھلا رہا تھا۔ ٹائٹان رومیو سے دیکھتے وہ گوشت کا ٹکڑا چھوڑتے، بھاگتے ہوئے اس کے قدموں سے لپٹتے ہوئے اس کے بوٹوں کو چاٹنے لگے۔ زاویار خانزادہ پنجوں کے بل بیٹھے ٹائٹان رومیو کو پیار سے سہلاتے ان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ تبریز خان مدھم سا مسکراتے ہوئے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہا تھا، جو ٹائٹان رومیو کو اپنے ہاتھوں سے پیار سے سہلاتے ہوئے اپنی سرخ خون اتری آنکھیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ کیسے ہو زاویار، اس وقت یہاں؟ تبریز خان گوشت کا ٹکڑا زمین پر پھینکتے ہوئے باری بارہب آواز میں زاویار خانزادہ سے مخاطب ہوا تھا۔ ٹھیک نہیں ہوں چچا، اور میرا بھی یہی سوال ہے آپ سے، اس وقت آپ یہاں؟ اتنی سردی میں سب گرم رضائیاں اوڑھ کر گرم کمروں میں سو رہے ہیں۔ زاویار خانزادہ نے اپنی سرخ سوالیہ نگاہیں تبریز خان پر گاڑی تھیں۔ زاویار خانزادہ کی بات پر تبریز خان کا بلند و بانگ قہقہ گونجا تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ ٹائٹان رومیو اس کے ساتھ لپٹتے اس کی جیکٹ اس کے ہاتھوں اس کے جوتوں پر منہ مارتے اپنا پیار جتا رہے تھے۔ گرم رضائیوں گرم کمروں میں سونے کا شوق تم جوانوں کو ہوگا، اب ہم میں دم خم کہاں؟ تبریز خان مدھم سا ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے آپ سے ایسی ہی گھٹیا بات کی امید تھی۔ زاویار خانزادہ جواباً طنزیہ ہنسا تھا۔ زاویار، تبریز خان کا لہجہ اونچا ہوا تھا۔ ہلکی سبزی مائل آنکھوں کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ چچا، زاویار خانزادہ کی کڑکدار آواز گونجتے تبریز خان کو مٹھیاں بیچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ ٹائٹان رومیو میرے جانور ہیں، میرے وفادار، انہیں جتنی مرضی ہڈیاں ڈال لیں، وفادار یہ میرے رہیں گے۔ زاویار خانزادہ ٹائٹان رومیو کو اپنے ساتھ لگاتے تبریز خان کو جتاتی نگاہوں سے دیکھے گیا۔ بہت حساس اور پوزیسو ہو اپنے کتوں کو لے کر، میرے گوشت کھلانے سے جل کر راکھ ہوگے۔ تبریز خان اپنے اندر کی کھلاہٹ پر قابو پاتے زاویار خانزادہ کو دیکھتے ہنسا تھا۔ صرف اپنے کتوں کو لے کر ہی نہیں بلکہ اپنی عورت کو لے کر بھی بہت پوزیسو ہوں، بلکہ پاگل ہوں۔ زاویار خانزادہ کے جبڑے بھینچتے اس کے چہرے کی رنگت کو آگ کی طرح سرخ کر چکے تھے۔ وہ اپنی ہونہار نگاہیں تبریز خان پر گاڑے ہوئے تھا۔ کون؟ وہ ملکوں کی بیٹی، ہمارے ارتضیٰ کے قاتل کی بہن، جو ونی میں آئی ہے، جسے جرگے میں تم بری طرح ٹھکرا رہے تھے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں یاد آیا، عائش ملک۔ تبریز خان اپنی کنپٹی پر انگلی رکھتے ہوئے یاد کرنے کی شاندار ایکٹنگ کرتے طنزیہ مسکرایا تھا۔ عائش ملک نہیں ہے، عائش زاویار خانزادہ ہے۔ وہ کھڑے ہوتے حلق کے بل دہاڑا تھا۔ تبریز خان اپنی کرسی سے اٹھتا زاویار خانزادہ کے مقابل آتا، اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ کیا ہو گیا زاویار؟ اتنا غصہ کس بات کا آ رہا ہے تمہیں؟ جس نام پر تم بلبلا رہے ہو، برے جرگے میں تم نے اس لڑکی کے باپ نے سب سے زیادہ اچھالا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ونی میں دینے کے لیے گڑ گڑا رہا تھا اور تم اسی طرح دہاڑ رہے تھے، اسے اپنے نکاح میں نہ لینے کے لیے۔ تبریز خان زاویار خانزادہ کی غیظ و اشتعال سے بھری سرخ آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ بولا تھا۔ وہ تب نکاح میں نہیں تھی، اب نکاح میں ہے۔ میری اب اس کی پہچان اس کے باپ سے نہیں میرے نام سے ہے، یعنی سردار زاویار خانزادہ کی بیوی، اس کی عورت۔ اب اس کا نام اپنے لبوں سے لینے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا سینہ طیش و علم سے پوری قوت سے ٹھوکتا تبریز خان کے مزید قریب ہوا تھا۔ تبریز خان جبڑے بھینچتے ہوئے نامحسوس انداز میں پیچھے ہوا تھا۔
ہمارے ارتضیٰ کے قاتل کی بہن بھی ہے، بلکہ سنا ہے وہ برے مجمع میں سردار زاویار کو گالیاں دیتے اس کے بھائی کے سینے پر پسٹل تانے ہوئے تھی۔ تبریز خان طنزیہ مسکراتے ہوئے زاویار خانزادہ کے غیظ و غضب کو جیسے دعوت دے گیا تھا۔ زاویار خانزادہ سرخ خون آشام نگاہوں سے تبریز خان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ عائش کی وہ ویڈیو دیکھ چکا ہے جس میں وہ اپنی تمام تر رہنائیوں سمیت کتنے ہی مردوں کے درمیان کھڑی تھی۔ تبریز خان زاویار خانزادہ کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے اس کی غیرت پر جیسے کاری وار کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ گردن کی پھولتی رگوں اور بنچے ہوئے جبڑوں کے ساتھ خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اسی لمحے اپنی جیکٹ سے پسٹل نکالتے تبریز خان کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ زاویار، تبریز خان گرجا تھا، آواز نیچے چچا، آپ اس ڈیرے کے مالک کے سامنے ہی نہیں کھڑے بلکہ سردار زاویار خانزادہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ زاویار خانزادہ بنچے ہوئے جبڑوں کے ساتھ تبریز خان کی پیشانی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ تبریز خان گہرے سانس لیتے سرخ آنکھوں سے زاویار خانزادہ کو گور رہا تھا جو خون اتری آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ٹریگر پر انگلی مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ جس اجمل کتے کو آپ شہر سے لائے تھے یہ کہہ کر کہ وہ لاوارث ہے، آج اسے لاوارثوں کی طرح بلکہ ایک کتے کی موت دے دی میں نے۔ زاویار خانزادہ کی بات پر تبریز خان کے جبڑے مزید بنچے تھے۔ واقعی میں وہ آپ کے لیے کتا ہی تھا جس کے مرنے پر آپ کی آنکھوں کی رنگت تک نہ بدلی، مگر زاویار خانزادہ کے لیے اس کے کتے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دور رہیے میرے ٹائٹان رومیو سے، نہیں برداشت کر سکتا میرے علاوہ کوئی انہیں پیار بھی کرے۔ یہیں سے اندازہ لگائیں سردار زاویار کیسی فطرت کا مالک ہے جو اپنے کتوں کے معاملے میں اتنا حساس ہے اور اپنے رشتوں کو لے کر کیسا ہے۔ اپنی عورت کو لے کر میں کیسا ہوں ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں، آئندہ اس کا نام بھی لبوں سے مت نکالنا سمجھے۔ زاویار خانزادہ غراتے ہوئے اپنی پسٹل تبریز خان کی پیشانی سے ہٹاتے ہوئے اپنی جیکٹ میں ڈالتے ہوئے زمین پر پڑے گوشت کے ٹکڑے کو اٹھاتے دور چھال چکا تھا۔ ٹائٹان رومیو اس کی طرف بڑھتے اس کے پیروں میں پھر سے لپٹ چکے تھے، اس گوشت کے ٹکڑے کی طرف نہیں بڑھے تھے۔ جاؤ ٹائٹان رومیو یہاں سے، وہ جھکتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے اس کی پیٹھ پیار سے سہلا گیا تھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے بھاگتے ہوئے اسی لمحے اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ زاویار خانزادہ تبریز خان کو گورتے اپنے باری قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ تبریز خان نے زاویار خانزادہ کی پشت کو گورتے ہوئے اپنی پسٹل اپنی جیکٹ سے نکالتے زاویار خانزادہ کی پشت پر تانی۔ زاویار خانزادہ مڑتے ہوئے اسی لمحے اپنی پسٹل سے تبریز خان کی پسٹل کا نشانہ لیتے فائر کر گیا تھا۔ پسٹل تبریز خان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ تبریز خان زاویار خانزادہ کو گورتے ہوئے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں جکڑ گیا تھا۔ میرا بہت پکا نشانہ ہے چچا میرا، بچپن سے بابا اور آپ سے سیکھتا آ رہا ہوں، تاک تاک کر نشانے لگانا۔ آج میرا مقابلہ آپ دونوں نہیں کر سکتے۔ میں 1-2 انچ کا یہ فاصلہ قائم نہ کرتا، میری پسٹل سے نکلی گولی آپ کی ہتھیلی چیر دیتی۔ مجھے مارنا آسان نہیں چچا جان، افسوس میری موت کی خواہش لیے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ زاویار خانزادہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے اپنی پسٹل جیکٹ میں ڈالتا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تبریز خان زاویار خانزادہ کو دہکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور ہاں چچا، میں آپ کے رکھے ہوئے تمام ملازم گارڈز نکال چکا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ان میں سے کوئی بھی میرے قریب پھٹکا، میری گولیاں ہوں گی ان کا سینہ۔ زاویار خانزادہ پلٹتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے تیزی سے ڈیرے کا گیٹ عبور کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ باری قدموں سے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ تابانہ خانم کے کمرے کی طرف تھا۔ تابانہ خانم کے کمرے کے باہر اس کے قدم رک چکے تھے، اندر آلیان خانزادہ بھی تھے۔ زاویار خانزادہ کے مضبوط ہاتھ نے دروازے کے ہینڈل کو جکڑا تھا۔ دروازہ اندر سے لاکڈ تھا۔ وہ گلے میں ابھرتی گلٹی کے ساتھ کافی دیر تابانہ خانم کے کمرے کے باہر کھڑا رہا تھا، پھر وہ لمبے لمبے ڈگ برتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا۔ عائش کمبل ہد پر لپیٹے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب لیٹتے اس کے نازک وجود پر ہمیشہ کی طرح اپنی باری ٹانگ رکھ گیا تھا۔ وہ گہری نیند میں بے چینی سے کسمسائی تھی۔ اس کے نقوش میں بے چینی اور جنجلاہٹ کلی دیکھتے اپنی ٹانگ اس کے اوپر سے ہٹاتے رخ پلٹ گیا تھا۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر وہ اس سے لپٹا نہیں تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ وہ بے چین ہو چکا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ 5 منٹ میں ہی اس کی سانسیں بے چینی سے دہک اٹھی تھیں۔
وہ اس کے نازک وجود کے اتنے قریب ہو کر وہ اسے چھوئے بغیر، اسے اپنی باہوں میں لیے بغیر وہ سو جائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ راحت پا جائے، یہ بھی کیسے ممکن تھا؟ اس نفرت میں بھی کیسا سکون تھا، کیسا جنون تھا! یہ کوئی زاویار خانزادہ سے پوچھتا۔ وہ اس کی طرف پلٹتے، کمرے میں جلتی مدھم نیلگوں روشنی میں اس کے تھیکے مغرور نقوش پر اپنی گہری گرم نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ عائش ملک، تم میری پناہوں میں سکون سے سو جاؤ، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس کے نقوش پر اپنی مضبوط انگلیاں سرسراتے ہوئے اس کے خشک لبوں پر اپنا انگوٹھا نرمی سے پھیرنے لگا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کی گنہری پلکوں کو اب نرمی سے چھو رہا تھا۔ نیلی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بے چینی بڑھی تھی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے، اسے اپنے سینے پر کرتے ہوئے، اپنی ٹانگ اس کی کمر کے گرد سختی سے حمائل کرتے، اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ وہ اسے خود سے لپٹائے اس کی نازکی محسوس کرنے لگا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اس کی سختی پر وہ نیند میں ہی اس سے خود سے دور کرنے لگی، جو زاویار خانزادہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے مزید شدت سے خود میں قید کر گیا تھا۔ عائش بے چینی سے کسمساتے اور بند ہوتی سانسوں سے اپنی نیلی نیند سے بری آنکھیں کھولتے زاویار خانزادہ کے سینڈو سے نظر آتے۔ اس کے سینے کے براؤن بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ عائش نے بمشکل اوپر ہوتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ عائش کی نیلی نیند سے بری آنکھوں میں دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں مجھ سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف دیکھتے محسوس ہوتے آئی بروچ کہا گیا تھا۔ نہیں، عائش اس کی براؤن ساحرانہ آنکھوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ مجھے راحت پہنچانے کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ ہے میری جان۔ وہ رخ پلٹتے، اس پر حاوی ہوتے، اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے، اس کی سلیو لیس نائٹی کی اسٹرپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ میری جنت یہاں بھی ہے میری جان۔ وہ عائش کی سہمی الجھی نیلی آنکھوں میں دیکھتے قہقہ لگاتے اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا تھا۔ عائش بے بسی کے احساس سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ نیلی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو بے مول ہو کر گرتے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ آریان خانزادہ زرمش کو لیے رات کے اندھیرے میں اپنی حویلی داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت میرون پٹھانی شیشوں والے فراک میں ملبوس تھی، جس پر میرون شال ہی سر پر اچھی طرح اڑے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ اس کی کلائی جکڑے داخلی دروازہ آہستگی سے کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ شازمہ خان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ رشنا خان اور آریان خانزادہ کے ذاتی گارڈ کے ساتھ حویلی واپس آئی تھی۔ آریان خانزادہ اسے کلائی سے جکڑے ڈارک روم کی سائڈ بڑھا تو زرمش کے قدم خوف سے رک چکے تھے۔ نہیں آریان، میں ادھر نہیں جاؤں گی۔ زرمش ٹوٹے لفظوں سے بولتے اپنی کلائی آریان خانزادہ کی فولادی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام صحیح کرنے لگی۔ آریان خانزادہ اسے بے دردی سے جکڑے تیزی سے ڈارک روم کو چابی سے کھولتے اندر داخل ہوتے دروازہ لاک کر گیا تھا۔ آہ! زرمش خوف سے چیختی اس کے چوڑے سینے میں سما گئی تھی۔ آریان خانزادہ جلدی سے اس کے گرد اپنے بازو سختی سے حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بہن چکا تھا۔ آریان، چابی کہاں ہے؟ ہم لاکڈ ہو گئے، کون نکالے گا ہمیں یہاں سے؟ وہ خوف کے زیر اثر اس کے سینے میں سماتے جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ اسے نرمی سے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے اس کی نگاہوں کے سامنے وہ موتیوں سے بری چین میں پروئی بڑی سی چابی کر گیا تھا۔ زرمش نے بیگی آنکھوں سے چابی کو دیکھتے بیگا سا ہنستے ہوئے سسکی لی تھی۔ آریان خانزادہ اسے دیکھتے مجسم ہوا تھا۔ وہ میرون کلر کی فراک اور میرون کلر کے دوپٹے کے حالے میں چاند کی ٹھنڈی کرنوں کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے گلاب گال ہمیشہ کی طرح یہاں کی پٹھانی لڑکیوں کی طرح سرخ تھے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے سرخ گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرون شیڈ پڑتے اس کے گال مزید دمک رہے تھے۔ وہ ان گالوں کو لے کر بے حد جنونیت رکھتا تھا، اب بھی جیسے مجسم ہو چکا تھا۔ زرمش اب اس چابی کو دیکھتے روتے میں ہنستے جا رہی تھی۔ اس کے سرخ گالوں پر آنسو بہتے جا رہے تھے، مگر وہ چابی کو دیکھتے بیگا سا ہنس رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی گرم نگاہوں کی حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے موتیوں جیسے دانتوں کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ کسی کو روتوں میں ہنستے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر مقابل اب روتے روتے ایسے ہی ہنسنے لگ جاتی تھی۔ وہ سٹل مجسم بنا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ روتے میں ہنستے ہوئے اپنی میرون شال سے اپنے عارض پر بہتے آنسوؤں کو شال کے کونے سے صاف کر گئی تھی۔ وہ اس کی شال کے کونے سے جیسے حسد کا شکار ہوا تھا جس نے ان گلاب گالوں کو چھوا تھا۔ وہ اسے کمر سے تھامے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔
زرمش اس کی دھڑکنوں پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے اب خوف سے ساکت ہوتے، بلڈ تھس بیچ کی سبز آنکھوں میں اپنی ہیزل گرے کان سی شفاف بیگی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے ہاتھ اپنے چوڑے سینے سے ہٹاتے، اس کی کمر پر اپنے ہاتھ سختی سے پیوست کرتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ زرمش کی نازکی اس کے چٹانی سینے سے مس ہوتے زرمش کی آرس کو سرخ کندھار کر چکی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے گال پر جھکتے اپنے دانت بے رحمی سے گاڑ گیا تھا۔ زرمش اس کے حصار میں آنکھیں میچے سسک پڑی تھی۔ وہ سختی سے اسے خود میں پہنچے اس کے گال پر اپنی جنونیت دکھا رہا تھا۔ وہ زرمش کے گال پر اپنا نشان دیکھتے پیچھے ہوا تھا۔ زرمش اس کی کھلی جیکٹ سے نظر آتی اس کی سینڈو کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ ابھی ابھی اس کی کمر میں اپنی انگلیاں سختی سے پیوست کیے ہوئے تھا۔ ان گالوں پر مجھے سرخی نہیں پسند، کم کرو یہ سرخی، ورنہ یہ میری جنونیت سے نیلے رہا کریں گے۔ وہ اس کے گال پر اپنے دیے گئے نشان پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم یہاں ہی رہو گی۔ وہ اپنے لفظوں سے جیسے زرمش کی شریانوں میں دوڑتا خون جما گیا تھا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولتے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ آریان خانزادہ لب بینچے اسے ایک جھٹکے سے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ موم کی طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں ہے مسز خان، اگر انہیں تمہارے بارے میں ذرا سی بھی خبر ہوئی وہ جان سے جائیں گی۔ جان لینا چاہتی ہو ان کی بھی؟ آریان خانزادہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے بڑک اٹھا تھا۔ ان کی بھی اور کس کی لی میں نے؟ زرمش نے شبنمی لہجے میں استفسار کیا تھا۔ مسز خان یہاں رہو گی تم، میں مزید کوئی بحث کوئی ایک لفظ تمہارے لبوں سے نہیں سنوں گا۔ آریان خانزادہ اسے سختی سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ زرمش اس چھوٹے سے پلنگ نما بیڈ کے گدے پر اوندے منہ جا گری تھی۔ اس قبر کو ہم دونوں مٹی ڈالتے بند کر دیں گے۔ اس ڈارک روم کی چابی تم اپنے ہاتھوں سے فلش آؤٹ کر دینا۔ زرمش بیڈ پر اوندے منہ گرتے ہلکا سا ہنستے ہوئے اس کے لفظ دہرا رہی تھی۔ اس کے لفظوں پر آریان خانزادہ کے قدم رک چکے تھے۔ آریان خانزادہ نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اوندے منہ گری مسلسل ہنس رہی تھی۔ اس کی نازک بل کھاتی کمر اب شال سے آزاد تھی۔ شال زمین پر پڑی تھی۔ اس ڈارک روم میں بھی نہیں بند کروں گا، نہ اپنے کمرے میں نہ قبر میں۔ تمہارے لیے کھودی گئی قبر میں تمہارے ساتھ خود بھی لیٹ جاؤں گا۔ وہ اب ہچکوں سے بولتے ہوئے اس کے لفظ اسے یاد کروا رہی تھی۔ آریان خانزادہ سبز سرخ آنکھوں سے اس کے جنبش کرتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہچکیوں سے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کبھی ان کلاسٹروفوبیا سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ وہ تکیے پر سر رکھتے سیدھی ہوتی اب مدھم لہجے میں بولتے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکلتے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہر پل خود سے نفرت کرنے پر مجبور کروں گا مگر کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولتے اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کی فولادی دروازے کی طرف بڑھتے۔ اس فولادی دروازے کو چابی سے کھول چکا تھا۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہو رہی ہے، کم سے کم ایک وعدہ تو پورا کر دیا تم نے۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے اس کے قدم ساکت کر چکی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اس پر جھکا تھا۔ زرمش آنکھیں کھولتے اس کی سینڈو مٹھیوں سے جکڑ گئی تھی۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، میں خود غرض نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں۔ جس دن میں نے ڈرنا چھوڑ دیا اس دن سچ میں خود غرض بن جاؤں گی۔ جس دن بے حس بن گئی اس دن تمہیں مجھے سزا دینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ یہ سسکیاں یہ آنسو میرے لبوں سے نہیں سن سکو گے، پھر تم کبھی بھی زخموں پر فریاد بھی نہیں کروں گی تم سے۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہچکیوں سے فریاد کر گئی تھی۔ میں انتظار کروں گا اس وقت کا، مجھے تم ہمیشہ اپنے پاس چاہیے ہو۔ تمہاری فریادوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا، تمہاری نفرت سے مجھے فرق نہیں پڑتا، اس بلڈ تسبیح کی دہشت سے تم ہمیشہ ڈرو گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے چابی اس کے تکیے کے نیچے رکھ گیا تھا۔ تم مجھ سے نہیں خدا سے بھی کئی وعدے کر چکے ہو، مجھ سے نکاح نہ کرنے کا وعدہ بھی، سرد برفیلی ہواؤں کو گواہ بنا کر لیا تھا۔ پہلے وہ کفارے تو پورے کر لو، پھر نئے وعدے کر لینا۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے بیگے لہجے میں بولتے اس کی سینڈوں کو مٹھیوں سے آزاد کرتے رخ پلٹ چکی تھی۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی پشت پر اپنی سرد سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ دل نے بس عبادت کی ہے، تیری بس چاہت کی ہے،
لکھ آیا عرضیوں میں، تجھ بن جینا نہیں ہے مجھ میں اب کہاں ہوں، میں تو جی رہا ہوں بن میرے۔ وہ بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھے تھوڑا جھکے ہوئے بے ترتیب سلگتی سانسوں سے اس کی پشت پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کا جسم اب ہچکولے بھی نہیں مار رہا تھا۔ وہ سپاٹ ساکت سی اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی۔ چابی تکیے کے نیچے رکھی ہے مسز خان، کل تک تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ اس چابی کو یہاں سے نکلتے ہی اپنے ہاتھوں سے فلش آؤٹ کر دینا۔ اور اس کی پشت کو سرد برفیلی نگاہوں سے دیکھتے بول رہا تھا، یہاں سے نکلتے اس چابی کو فلش آؤٹ کرنا، اسی واش روم میں فلش آؤٹ نہ کر دینا، پھر یہیں گل سڑ جاؤ گی۔ وہ اس کی خاموشی پر بڑکتے ہوئے دانت کچکچاتے لفظ چبا گیا تھا۔ اس کا سپاٹ انداز اس کی خاموشی سوئی کی طرح چبھی تھی۔ وہ اس کی بات پر ابھی بھی خاموش ساکت تھی۔ مسز خان یاد رکھنا کوئی حماقت مت کرنا، اگر بھاگنے کی کوشش کی اسی روم میں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ وہ اس کی خاموشی پر اب جبڑے بینچے خرایا تھا۔ آ کر کرتا ہوں تمہارا علاج مسز خان، یہ فرمان کون ہے مجھے ابھی یہ بھی جاننا ہے۔ وہ اسے کان میں جھکتے سرگوشی کرتے اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زرمش نے رخ پلٹتے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ جھوٹ سوچ کر رکھو مسز خان، کیا کیا جھوٹ کڑو گی تم اس روم میں، آج یہی سوچو تم۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں جھانکتے دانت پیستے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتے روم سے نکلتے دروازہ بند کر گیا تھا۔ زرمش سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آریان خانزادہ کے قدموں کا رخ شازمہ خان کے کمرے کی طرف تھا۔ شازمہ خان دواؤں کے زیر اثر گہری نیند سو رہی تھی۔ رشنا خان کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ وہ چپتے ہوئے شازمہ خان کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ رشنا خان کی طرف بڑھتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائی تھی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اپنی نیند سے بری سنہری آنکھیں کھول گئی تھی۔ بائی، آریان خانزادہ کو دیکھتے وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے سر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ گیا تھا۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، میں ٹھہروں گا موم کے پاس۔ وہ نرمی سے بولتے اس کے گال پر ہاتھ جما گیا تھا۔ اوکے بائی۔ رشنا خان اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ جاؤ ریسٹ کرو، وہ نرمی سے مسکرایا تھا۔ ریسٹ تو کر لوں گی بائی، مگر مسز خان کو آپ کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ بہت کیوٹ ہے وہ بائی، اور آپ کا مسز خان کہنا اس سے بھی زیادہ کیوٹ۔ رشنا خان آریان خانزادہ کو دیکھتے شرارتی انداز میں مسکرائی تھی۔ رشنا بیہیو، ڈونٹ مینشن ہر نیم اوکے۔ وہ بڑکتے ہوئے رشنا کو بازو سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا ہوا بائی؟ رشنا آریان خانزادہ کی اس طرح بڑکنے پر پریشان ہوئی تھی۔ کیا کہا تھا موم کو پتہ نہ چلے اس کے بارے میں؟ آریان خانزادہ شازمہ خان کی طرف ایک نگاہ ڈالتے غصے سے بولا۔ بائی مگر کبھی تو موم کو بتانا ہے، موم اسے ایکسیپٹ کر لیں گی، وہ اتنی خوبصورت انوسینٹ سی ہے، موم کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ رشنا خان کے لفظوں پر وہ جبڑے بینچ کیا تھا۔ معصوم تو وہ بہت ہے، یہ بات مجھ سے اچھی طرح کوئی نہیں جان سکتا۔ آریان خانزادہ اس کے ابھی کے انداز یاد کرتے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ جی بائی۔ رشنا خان نے آریان خانزادہ کی طرف ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ رشنا تم جاؤ، میں ہوں موم کے پاس۔ تم مسز خان کو دیکھتے ہوئے بھی موم کے سامنے بلینک ایکسپریشن دو گی؟ تم اسے نہیں جانتی اوکے؟ آریان خانزادہ رشنا خان سے سختی سے گویا ہوا تھا۔ جی بائی۔ رشنا خان آریان کے سخت لہجے پر فوراً اس بات میں سر ہلاتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ آریان خانزادہ شازمہ خان کی طرف بڑھتے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے جھکتے ہوئے پھر سے ان کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ نفرت ہے مجھے رائنا سے، جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ مجھے دھوکہ مت دینا تم آریان، مجھ سے جھوٹی محبت مت کرنا آریان، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میرا سب کچھ تم اور رشنا ہو، مجھے دھوکہ مت دینا تم آریان، مجھ سے جھوٹی محبت مت کرنا آریان۔ شازمہ خان کے لفظ یاد کرتے وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے گہرے کش لیتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے شازمہ خان پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہر پل خود سے نفرت کرنے پر مجبور کروں گا، مگر کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنے لفظ یاد کرتے ہوئے جنجلاتے ہوئے اپنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا آریان، مجھے ساتھ لے چلو، مجھے بچپن سے خوف آتا ہے اکیلے رہنے سے۔ وہ گہرے کش لیتے اس کے لفظ یاد کر رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے باری قدموں کا رخ اس ڈارک روم کی طرف تھا۔ وہ اپنی جیکٹ سے اس ڈارک روم کی چابی نکالتے بک ریک کی ہول میں گھما گیا۔ وہ فولادی دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر سکڑی سمٹی سی گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی بند مٹھی میں دبی چابی دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔
وہ مٹھی میں سختی سے چابی دبوچے بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھے گیا۔ وہ سوتے میں بہت معصوم لگ رہی تھی۔ مسز خان، تم جتنی بھی معصوم دکھنے لگ جاؤ، میں تمہارے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا، تم پر بھی نہیں۔ میں اس روم کی چابی کسی صورت تمہارے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ تمہارا خوف دور کرنے کے لیے یہ چابی رکھی تھی۔ تم سچ میں بہت معصوم ہو۔ وہ اس کی سختی سے دبوچی گئی مٹھی میں وہ موتیوں کی چین میں ڈلی چابی کو دیکھتے ہنسا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لیٹے اس پلنگ کے کنارے پر ٹک گیا تھا۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ جمائے اسے اپنی پشت کے ساتھ لپٹائے وہاں پڑے بوسیدہ سے کمبل کو خود پر اور اس پر اوڑھ گیا تھا۔ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا میرے ناپاک وجود۔ وہ اس کی پچھلی گردن پر اپنی دہکتی سانسیں بکھیرتے اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت اس کی بند مٹھی پر مضبوط کر گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا، آریان خانزادہ کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ زرمش کی آنکھ کھلی تو خود کو آریان خانزادہ کے چٹانی سینے پر پایا تھا۔ زرمش نے اسے دیکھتے جلدی سے اس چابی کو تلاش کرنا چاہا جو وہ مٹھی میں دبوچ کر سوئی تھی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے پاگلوں کی طرح اس چابی کو تلاش کر رہی تھی جو اب نہیں تھی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے چابی ہر جگہ تلاش کر رہی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ آریان خانزادہ گہری نیند سو رہا تھا۔ زرمش نے جھکتے ہوئے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اسے وہ چابی بلڈ تھسپیس کی کمر کے نیچے دبی نظر آئی تھی۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر موجود تھی۔ وہ بیڈ اچھا خاصا چھوٹا تھا۔ وہ دونوں مشکل سے اس پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ تو پوری کی پوری آریان خانزادہ کے اوپر ہی موجود تھی۔ زرمش اس کے اوپر لیٹے اس کی کمر کے نیچے دبی وہ موتیوں والی کی چین نکالنی چاہی تھی۔ مقابل نے ذرا سی حرکت کی تھی، وہ چین اس کی پشت کے نیچے چھپ گئی تھی۔ زرمش روحانسی ہوئی تھی۔ آریان، زرمش نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ ویسے ہی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ مم، مجھے پتا ہے تم سو نہیں رہے، پر پلیز اٹھو۔ زرمش نے سرگوشی میں التجا کی تھی۔ کیوں اٹھوں مسز خان؟ آریان خانزادہ نے آنکھیں کھولتے آئی برو اچکاتے استفسار کیا۔ تمہارے نیچے وہ چابی ہے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ کی سنجیدگی مزید بڑھی تھی۔ وہ اسے سرد برفیلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا سچ میں اتنی ہی معصوم تھی جتنی اس وقت لگ رہی تھی؟ وہ اسے دیکھتے کل رات سے یہی ایک بات سوچنے لگا تھا، چابی کیسے ٹوٹ سکتی ہے میرے نیچے؟ آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ تمہارا ویٹ بہت زیادہ ہے۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے معصومیت سے جواب دیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم نے کب میرا وزن برداشت کیا؟ وہ اسے لیے رخ پلٹتے اپنا آدھا وزن اس پر ڈال گیا تھا۔ مقابل کے اتنے میں ہی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اس پر کبھی اپنا آدھا وزن بھی نہیں ڈالتا تھا۔ جانتا تھا وہ اس کا 10% ویٹ بھی اپنے اوپر برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آریان، میری سانس بند ہو جائے گی۔ وہ اس کے آدھے ویٹ کے نیچے دبی بمشکل سانس لیتے بولی تھی۔ اس چابی کو کچھ نہیں ہوا مسز خان، مگر کبھی مجھے برداشت کرنا پڑا، مجھے یقین ہے وہ تمہارا آخری دن ہوگا۔ آریان خانزادہ اس کی سانسیں اکھڑتے محسوس کرتے سلگتے ہوئے وہ چابی بیڈ سے اٹھاتے اس کی آنکھوں کے سامنے کر گیا تھا جسے وہ اس کی ہاتھ سے جلدی سے جپٹ چکی تھی۔ وہ چابی دبوچے اس کی سینڈو کو جکڑے اب سسکی لے گئی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ آریان خانزادہ نے اس کے چہرے پر شدید سرخیاں دیکھتے خود کو دیکھا تھا۔ وہ وجود میں ہوتی تبدیلیوں کے ساتھ اس کے اوپر تھا۔ اس کے لیے وہ سرخ ہو سکتی تھی مگر آنسو کیوں بہا رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ اپنا وزن کافی حد تک اس کے اوپر سے اٹھا گیا تھا۔ مسز خان، میں نے تمہیں ابھی چھوا نہیں جو یوں آنسو بہا رہی ہو۔ اس کے آنسوؤں پر بری طرح جھنجھلایا تھا۔ وہ اس کے کانپنے پر اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ وہ ایسے حرکتیں کرتی تھی جیسے کسی مرد نے تو کیا اس نے خود کو خود بھی نہ چھوا ہو۔ چلو یہاں سے مسز خان۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کی کلائی جکڑ گیا تھا۔ زرمش نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنی شال زمین سے اٹھائے خود پر اوڑھی تھی۔ وہ اسے یہاں سے لے کر جا رہا تھا اور کیا اسے چاہیے تھا؟ وہ اس کی کلائی جکڑے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش سرخ ہوتے خفت زدہ سی نظریں جھکائے اس کے حصار میں آگے بڑھ رہی تھی۔ مقابل کا بے باک لمس اس کی ہوائیاں اڑائے ہوئے تھا۔ دروازے کے پاس آتے زرمش نے ہاتھ میں دبی چابی اس کی طرف بڑھائی۔ آریان خانزادہ اپنی جینس کی پاکٹ سے چابی نکالتے دروازے کے کی ہول میں گھما گیا تھا۔ زرمش منہ کھولے آنکھیں جھپکے وہ چابی دیکھ رہی تھی جو دروازے کے کی ہول میں گم چکی تھی۔ آریان نے پلٹتے ہوئے اس کے ہونک زدہ چہرے کو دیکھا تھا۔
اس چابی کو فلش آؤٹ کر دیتی تو اچھا تھا مسز خان۔ ایسے ہی رات بھر اسے سختی سے دبوچے سوتی رہی۔ آریان خان زیادہ سنجیدگی سے بولتے اس کی کلائی جکڑے دروازہ کھولتا باہر نکل آیا تھا۔ زرمش نے اپنی مٹھی میں دبوچی چابی دیکھی تھی۔ دوسرے لمحے وہ چابی غصے سے زمین پر پھینک چکی تھی۔ چابی کی چھنک پر آریان خانزادہ کے قدم ایک پل رکے تھے۔ دوسرے پل وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے اسے کلائی سے کھینچتے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سرمش ٹپٹپائی آنکھوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کب تک مقابل اسے ادھر سے ادھر چھپاتا پھرے گا۔ اب کیا وہ اسے الماری میں بند کرے گا؟ چاہو تو شاور لے سکتی ہو، میں تمہیں آج ہی موم سے ملواؤں گا۔ اس کی بات پر بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہم دونوں کا ان سے ملاقات کرنا ضروری ہو گیا ہے، سنجیدگی سے کہتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سرمش اس کے جانے کے بعد بیڈ پر بیٹھے کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ رات کی گہری تاریکی میں سیاہ چادر میں لپٹی حویلی کی پچھلی دیوار سے اپنا بیگ پھینکتے ہوئے خود اس دیوار پر چڑھتے دیوار پھلانگ گئی تھی۔ اپنا بیگ زمین سے اٹھائے وہ بھاگتے ہوئے دوسری طرف کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس وقت قہر برساتی سردی پڑ رہی تھی۔ ہو کا عالم تھا، ہر طرف تاریکی کے ساتھ گہرا سناٹا تھا۔ سمرحان بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف آئی، جہاں ایک ہی گارڈ تعینات تھا جو اس وقت اندر موجود تھا۔ آج ہی زاویار خانزادہ نے بہت سے گارڈز کو چھٹی دے دی تھی، یہی اس کے لیے موقع تھا۔ اس موقع کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ برفیلی چیرتی ہوائیں خود پر سہن کرتے بھاگ رہی تھی۔ چادر کے نیچے وہ گرم کوٹ پہنے ہوئے تھی، مگر سردی پھر بھی شدت کی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھی تھی، اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ گیٹ سے کچھ فاصلے پر آلیان خان کی گاڑی کھڑی تھی، جس کی چابی اس وقت اس کی مٹھی میں دبی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ریموٹ کی سے گاڑی کا لاک کھولتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ سیٹ پر اچھال چکی تھی۔ وہ انجیکشن میں چابی گھماتے گاڑی سٹارٹ کرتے گہرا مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ، مجھے تمہاری ان فرسودہ رسموں کی بینٹ نہیں چڑھنا۔ مجھے اپنی زندگی جینی ہے جس میں کلام کی یہ برفیلی جلن زدہ ہوائیں نہ ہوں جو وجود کو چیر ڈالتی ہیں۔ آج تم کسی کی بیٹی کو ونی میں لائے ہو، کل تم مجھے بھی ونی میں دے دو گے زاویار خانزادہ۔ تم مردوں کے کیے ہوئے جرائم کی سزا میں نہیں سہوں گی۔ مجھے یقین ہے کسی دن عائش کی بدعاؤں کے حصار میں جکڑی جاؤں گی، کیونکہ تم مردوں کا کیا ہمیشہ ایک عورت بھگتتی ہے۔ وہ ونڈ اسکرین پر نگاہیں گاڑتے کراتے ہوئے تند و تیز گاڑی چلا رہی تھی۔ اس کی گاڑی فراٹے برتی ان پتھریلی سڑکوں اور بلند و باغ پہاڑوں کے اطراف میں گزر رہی تھی۔ زمر آلیان خان ہوں زاویار خانزادہ، جو خون تمہاری شریانوں میں دوڑ رہا ہے وہی میرے اندر دوڑ رہا ہے۔ جو بدعائیں تمہیں یہاں کے لوگ دیتے ہیں، خدا کرے تم ان بدعاؤں کے حصار میں جکڑے جاؤ، میں تمہارا کیا نہیں بھگتوں گی۔ وہ لفظ چباتے گاڑی چلا رہی تھی۔ زمر خان کے قدموں کے نیچے یہ ساری دنیا ہوگی ایک دن۔ یہ فرسودہ رسموں کے بینڈ چڑھتے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ تم قتل کرو زاویار کسی کو، اس کے بدلے تمہارے کوئی ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے، میں پھر بھی تمہارے لیے خود کو قربان نہیں کروں گی۔ اگر تم مرد درد برداشت نہیں کر سکتے، کم مائگی بری زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر میں عورت ہوتے کیوں تم مردوں کا کیا برداشت کروں؟ قتل تم لوگ کرو، بھگتیں ہم عورتیں۔ نہیں زاویار خانزادہ نہیں، میں زمر خان ہوں۔ تم مرد میرے قدموں کی زینت مند ہو سکتے ہو، میں نہیں۔ میرے خواب بہت اونچے ہیں۔ وہ بیک ویو مرر میں اپنا خوبصورت چہرہ دیکھتے مسکرائی تھی۔ یکدم اس کی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی تیزی سے بڑھتے آئی تھی۔ زمر خان کو جلدی سے بریک پر پاؤں رکھنا پڑا تھا۔ اگر وہ بریک پر پاؤں نہ رکھتی، وہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا جاتی۔ وہ گاڑی بھی بریک لگاتے رک چکی تھی، مگر دونوں کی گاڑیاں سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے بریک لگانے پر بری طرح اچھلی تھی۔ زمر خان نے قہر بار نگاہیں سامنے گاڑی میں بیٹھے انسان پر ڈالی۔ یکدم اس کا چہرہ خوف سے لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ سامنے گاڑی میں التمش خانزادہ بیٹھا اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اسے خون آشام نگاہوں سے گور رہا تھا۔ زمر خان نے گہرے سانس لیتے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھا، جس کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی، پیشانی کی رگیں بری طرح پھول رہی تھی۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کا چیمبر کھینچتے اس کی طرف باری قدموں سے بڑھتے پسٹل کی نوک زمر خان کی گاڑی کے شیشے پر پوری قوت سے مار چکا تھا۔ شیشہ تڑک کر ٹوٹا تھا۔ زمر خان چہرے پر ہاتھ رکھے چیخی تھی۔ وہ تڑکتے شیشے پر اب مکہ مارتے ہوئے شیشہ توڑ گیا تھا۔
کانچ التمش خانزادہ کی ہتھیلی میں پیوست ہوا تھا۔ وہ ٹوٹے شیشے میں ہاتھ ڈالتے، لاک کھولتے، دروازہ کھول گیا۔ زمرہان اب گہرے سانس لیتے اسے قہربار نگاہوں سے گور رہی تھی۔ وہ اس کی کلائی اپنی زخمی ہتھیلی میں جکڑے اسے گاڑی سے باہر نکال گیا تھا۔ التمش زرمر اپنی کلائی چھڑواتے ہو رہی تھی۔ زمر، وہ جواباً حلق کے بال دہاڑتے اسے شانوں سے جکڑے اسے گاڑی کے ساتھ لگائے اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گاڑ گیا۔ زمر بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اسے گور رہی تھی، جو اس پر جھکے اسے خون آشام کسی درندے کی مانند گور رہا تھا۔ بی بی، وہ گہرے سانس لیتے زمر کے نام کے آگے بی بی لگا گیا تھا۔ آواز نہ نکلے آپ کی، ورنہ آپ کو اس گاڑی سمیت کھائی سے نیچے دھکا دے دوں گا۔ سب کو یہی لگے گا اب اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس گاڑی سے گر کر جان بحق ہو گئیں۔ کوئی آپ کی موت پر ایک آنسو نہیں بہائے گا۔ وہ گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ ہوراتے ہوئے اپنی پسٹل زمرہان کی گردن پر رکھ گیا تھا۔ زمرہان اس کی دھمکی پر خاموش ہو گئی تھی۔ مقابل سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ ایسا کر بھی ڈالتا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس کی کلائی جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے دھکیل گیا تھا۔ زمرہان اوندے منہ گرتے مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ التمش خانزادہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ گاڑی کو حویلی کی طرف بڑھتے دیکھتے زمرہان خوف سے اب ساکت ہوئی تھی۔ آہ! التمش خانزادہ چیختے کھلے شیشے سے اپنا ہاتھ باہر نکالے پسٹل سے کئی فائر کر گیا تھا۔